سینئر ساتھی ہیں، راجہ علیم عباسی صاحب نے مزید کام پکا کرنے کے لیے مجھے آپ کی لڑی میں ویسے ہی پروس دی ہے. تو جو تھوڑی بہت کسر تھی میری نظر میں تو نہیں تھی، کیونکہ میں تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ کالے کوٹ کا ہے. اور حکومتوں کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ہمارے رشتے ہیں جو ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے، اور یہ تب تک جڑے ہوئے ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. میرے آج بہت سارے دوست، میرے قائدین میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں. میں آج سرخرو ہوں کہ جو وعدہ میں نے آج سے تقریباً 10 ماہ پہلے اپنے دوستوں سے، اور بالخصوص آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس پلاٹ کی نسبت مجھے جو سب سے زیادہ تاکید اور زور دے کے یہ بات کی تھی، وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس دن علیم عباسی صاحب کے ساتھ، واجد گیلانی صاحب اور نعیم گجر تھے. اور انہوں نے کہا کہ طارق صاحب آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، حکومت سے کہیں کہ ہمیں یہ پلاٹ دیں، یہاں پہ لائرز چیمبرز کا بڑا مسئلہ ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں واجد گیلانی کو. انہوں نے کہا دیکھیں الیکشن ہو گیا، دھڑے اپنے اپنے، میں کسی اور گروپ میں تھا، میں آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑا رہوں گا. میں نہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہوں نہ اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہوں، مجھے ایک ہی چیز چاہیے، یہ دونوں جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ عمل کر دیں. اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے پاس لائرز چیمبرز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور جو G10 کا پروجیکٹ ہے وہ ایک کمیونٹی پروجیکٹ ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ساری کمیونٹی کے لیے استعمال ہوگا، لیکن وکیل چیمبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو جس طرح سے ہمیں بے دخل کیا گیا تھا، جو شب خون مارا گیا تھا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. آپ اس نقصان کا ازالہ اور تلافی کرنے کے لیے حکومت سے ہماری بات کریں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا نظر آؤں گا. گیلانی صاحب آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے اپنا پورا کیا. نعیم گجر نے نہیں میرا بازو چھوڑا کہ بھائی جان وہ ہمارے لائرز چیمبرز کے لیے کریں. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے میں آیا تھا، ہم نے اس جگہ کا معائنہ کیا، اور پھر ہم کورٹس کے اندر گئے اور سارا وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت ہوئی، اور الٹیمیٹلی ایک چھوٹی سی گفتگو بھی کی گئی. تو الحمدللہ سرخروئی ہے اس حوالے سے کہ G10 ہو یا G5 ہو، جو باتیں اور جو مفروضے قائم کیے گئے تھے آج وہ دونوں بلڈنگز حقیقت ہیں. اور انشاءاللہ العزیز رضوان عباسی صاحب نے اور آصف عرفان صاحب نے کہا کہ ینگ لائرز کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. G10 کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد کی دونوں بار باڈیز ایک اسٹیٹ آف آرٹ ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے ینگ لائرز کے لیے، جہاں پہ آپ کو بے تحاشا سہولتیں میسر ہوں گی کنٹینیو لیگل ایجوکیشن کی. بات لوگ سیاست کی بھی کرتے ہیں، میں سیاست کو لازم و ملزوم سمجھتا ہوں. مختلف حوالوں سے گفتگو ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ 26ویں ترمیم کر کے کیا کر دیا گیا اور 27ویں ترمیم کر کے کیا کر دیا گیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پچھلے 25 سال سے 20 سال سے یہ چیزیں آن دا کارڈ تھیں. وفاقی آئینی عدالت اگر اسلام آباد میں قائم کی گئی ہے تو اس سے وفاق مضبوط ہوا ہے، برابر صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے، لوگوں کو جلد انصاف ملے گا. تو اس میں تنقید کی کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی برائی ہے تو ہم سے بیٹھے، ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور رہی بات یہ کہ کچھ جج صاحبان کو یہ پسند نہیں ہے، کچھ کو پسند ہے، تو ہم تو خود بڑی صعوبتوں سے گزرے ہیں. اسلام آباد بار کا مجھے سارا واقعہ یاد ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اور تسکین بھی ہے کہ لاہور بیٹھ کے جو پہلی آواز اٹھائی تھی وہ اس خادم نے اٹھائی تھی. میں نے وہاں سے علم حق بلند کیا دوسرے صوبے سے، کیونکہ کسی جگہ سے بات نہیں تھی ہو رہی، اور پھر ہم نے آ کے آپ کے کنونشن میں شرکت کی. تو وہ کہاں گئے آج وہ اس وقت کے جو فرعون تھے؟ وہ وقت سب کے مٹی ڈال جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ججز کو انصاف پسند ہونا چاہیے، انا پرست نہیں ہونا چاہیے. ججز کا یہ منصب نہیں ہے. جج کا کام انصاف کی فراہمی ہے، اپنی انا کی تسکین نہیں، کیونکہ وہ ایک آئینی اور قانونی عدالت میں بیٹھتے ہیں. وہ شاہی دربار میں نہیں بیٹھتے جہاں پہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے اور اپنے حکم کی تعمیل میں سارے احکامات جاری کریں. نہیں، ہم اس نظام کا حصہ ہیں، چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ جج ہے.
ہم نے لٹیگنٹ کے لیے سہولت کرنی ہے، اور یہ حکومت کا بھی فرض ہے۔ رضوان عباسی صاحب، آپ کو پہلے تو منتخب ہونا مبارک ہو، اور دوسرا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پروفیشنل وکیل کو آپ منتخب کریں گے تو پھر اس کے مطالبات بھی اور طرح کے ہوں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نو منتخب وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل جناب آصف عرفان صاحب کو، اور اپنے چھوٹے بھائی نو منتخب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ظفر کھوکھر صاحب کو، کہ آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، یہ آفس آف آنر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخرویاں کرے۔ بار پالیٹکس میں میری ذاتی رائے میں بارز کا پہلا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کی ویلفیئر، آپ کی خدمت، آپ کے لیے سہولیات کی فراہمی، آپ کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کا اچھا بنانا، کنجینیل بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بار پالیٹکس کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، میرا بھائی شیر افضل مروت بھی کرتا ہے، وہ سیاست ہماری فرق ہے۔ یہاں پہ سیاست شیر افضل خدمت کی سیاست ہونی چاہیے، اس کے لیے پارلیمنٹ ہے، ہم آمنے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور مثبت تنقید کریں۔ وہاں پہ بھی میں کہتا ہوں، میرے وزیر اعظم نے بھی یہ بات بارہا دہرائی ہے کہ خدارا معصوم بچوں کو ڈھال بنا کر جلسہ جلوس کرنے کی بجائے، بار رومز کو میدان جنگ بنانے کی بجائے، اور وکلاء کی سیاست کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے، اور اس کو تحریکوں پہ اکسانے کی بجائے، کیا اچھا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ اور اپوزیشن کو ایک دفعہ نہیں، ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ بھی انا پرستی سے نکلیں، اور ایک شخص کی پوجا کو پیچھے رکھتے ہوئے اس ملک کے بھلے کے لیے سوچیں، اس ملک کے عوام کے بھلے کے لیے سوچیں۔ پاکستان کا سب سے زیادہ جو اس وقت انڈر پریشر میں کہتا ہوں اور سب سے زیادہ جو متاثرہ صوبہ ہے دہشت گردی کا، وہ خیبر پختونخوا ہے۔ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، آپ اسلام آباد پہ چڑھائیاں کرنے کی بجائے، لاہور اور کراچی پہ چڑھائیاں کرنے کی بجائے، اور سینہ تاب کے نعرے لگانے کی بجائے، آپ اس دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کا ساتھ دیں، آپ رضاکارانہ طور پہ اس میں حصہ بنیں، اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ان سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے وفاق کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے لیے کام کریں، نہ کہ آپ کہیں کہ قانون سے ہٹ کے۔ دیکھیں، رہائی دینی ہے عدالت نے، معاملات عدالتوں میں ہیں۔ کسی شخص کو اگر سزا سنائی ٹرائل کورٹ نے، آپ اور میں وکیل ہوں، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی اپیل ہے، اس کی ریمیڈی سیکنڈ اپیل ہے۔ جائیں عدالت میں جا کے کیس آرگیو کریں، ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی چڑھائی نہیں کی، ہم نے کبھی دارالخلافے پہ چڑھائی کر کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ابھی بیل آرڈر دے دو، ہمیں ابھی آپ رہائی کا آرڈر دے دو۔ یہ کام عدالتوں کا ہے، عدالتوں کو کرنے دیں۔ تو میں اس سیاست کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود چیزوں کو بڑے تحمل سے سوچنا چاہیے، اور ملک کی بہتری کے لیے ہمارا جو سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں مقصد ہے، وہ ایک خوشحال پاکستان ہونا چاہیے، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں آج پھر اس عزم کو دہراتا ہوں کہ جب تک میں وزارت قانون میں موجود ہوں، میرے وزیر اعظم کی بھی مجھے ہدایت ہے کہ آپ کی ساری عمر اگر بارز میں گزری ہے، دوستوں کے ساتھ گزری ہے، بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل کی سیاست میں گزری ہے، تو آپ کا کام اپنے کلیگز کے لیے، اس نظام کے لیے، اس سسٹم کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، اور جب تک میں ہوں یہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ ہم نے پہلے دونوں پروجیکٹس میں بھی اسلام آباد کو ایک ماڈل کے طور پہ لیا ہے، اور میں سرخرو ہوں آپ سب کے سامنے کہ اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریمیسز کمپلیکس سے خوبصورت کمپلیکس آپ کو پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور آج سے چند ہفتے بعد انشاءاللہ العزیز جب ہم G10 کے کمپلیکس کو دیکھیں گے فنشنگ کے بعد، تو آپ کو جو ہائی کورٹ والا پروجیکٹ ہے وہ بھی بھول جائے گا، جو اس کا سائز ہے اور جو فیسلٹیز ہم اس میں دینے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی پوری کمیونٹی کے لیے مستقل ایک آنے والی کئی دہائیوں کے لیے ایک سروس سینٹر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی کانٹینیوٹی میں انشاءاللہ العزیز آج میں نے یہ لینڈ سواپنگ کر لی ہے، یہ زمین آپ کی ہوئی آج سے انشاءاللہ العزیز۔ قبضہ تھوڑا بہت پہلے ہی آپ کا تھا، اب انشاءاللہ العزیز ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے،
मोहसिन नकवी साहब से हमारा ये तय हुआ था उस फंक्शन के बाद, लाहौर हाई कोर्ट, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले के बाद, कि मैं उसे कानूनी तौर पे करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने ये इजाज़त हमें दी, और हमने जो लैंड स्वैपिंग की जो तजवीज़ थी वो जब उनके सामने रखी तो उन्होंने उसे अप्रूव किया। वज़ारत दाखिला ने, CDA ने उसे अप्रूव किया है। ये प्लॉट इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका है, और आप लोगों की मुशावरत से इस पे जिस तरह का कॉम्प्लेक्स आप सब सजेस्ट करेंगे, ये लॉयर्स चेम्बर्स के हवाले से होगा, और वही आपका पहला और आखिरी मुतालबा होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल कोर्ट्स के करीब अपने दफातर जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए मैं सियासी बात करूँगा, इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ें रुक जाती हैं। इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग बार से मुखलिस हैं और जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप उन नुमाइंदगान का इंतखाब कीजिएगा। कॉन्टीन्यूटी रहेगी तो प्रोजेक्ट्स की कॉन्टीन्यूटी भी रहती है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग के साथ क्या हुआ, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट हॉस्टल के साथ क्या हुआ। जब लोग आके इन प्रोजेक्ट्स को भी सियासत की नज़र करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक आध दफ़ा ये मसला हमें दरपेश आया। तो मैं आपसे बतौर आपका भाई होने के और एक नौज़ायदा बिल्कुल ताज़ा मेंबर होने की हैसियत से आप सब दोस्तों की मौजूदगी में आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये सारे काम बड़ी तनदही से हो जाएंगे अगर बार लीडरशिप में आप कंटिन्यूटी देंगे। आप उन लोगों को मुंतखब करें और उनको आगे लाएं जो इंतशार की बजाय खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, जो नारेबाजी की बजाय अमल पे यकीन रखते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने भाइयों से, वाजिद गिलानी से और नईम गुज्जर से। इन्होंने पूरा साल मुझे सांस नहीं लेने दिया, ये मेरे सर पे बैठे रहे हैं। वाजिद गिलानी अपना काम पहले करवा के ले गए, नईम का एक प्रोजेक्ट तैयार है, दूसरा इंशाल्लाह आज उसने ले लिया है। ये अरबों रुपए की ज़मीन है जो बतौर तोहफ़ा हम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को दे रहे हैं। आपकी और हमारी मोहब्बतें इसी तरह कायम रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में तमाम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबरान को बहुत बहुत मुबारक हो।